پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے لیے سلیم اللہ بنے ہوئے ہیں۔ سیاستدانوں کو چھوڑیے پارلیمنٹ کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ شام کو جو ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں وہاں اشاروں کے ناؤں میں بات ہوتی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے یہ پوچھ لیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا، جسٹس ثاقب نثار نے ایسی بات کر دی، جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہتے پائے گئے۔ السلام علیکم۔ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے لیے سلیم اللہ بنے ہوئے ہیں، اور اگر 90 کی دہائی سے آج تک کا جائزہ لیا جائے تو سیاستدانوں کو ان دو بڑے جو ادارے ہیں، اور بائی دا وے دونوں ہی آئینی ادارے ہیں، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو پاک فوج کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے آئین کے اندر، پھر اسی طرح سے عدلیہ کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن ان دونوں نے مل کر سیاستدانوں کو چھوڑیے پارلیمنٹ کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کی جو آڈیو ہے وہ ریلیز ہوئی اور اس کے حوالے سے وہ میڈیا پر چلی، سوشل میڈیا پر چلی، الیکٹرانک میڈیا پر چلی، اخبارات میں اس کا تذکرہ ہوا، تو جو جسٹس بابر ستار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کی جب ہیئرنگ کی تو وہاں پر اشاروں کے ناؤں میں بات ہوتی رہی کہ جناب، انہوں نے پوچھا کون اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، انہوں نے کہا صاحب آپ کو پتہ ہے کون ریکارڈ کرتا ہے۔ اس پر بابر ستار نے کہا کہ بھئی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بگ باس تو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے ISI کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی ایک ڈائریکشن پاس کی کہ اس کے بارے میں پتہ کر کے بتایا جائے کہ کس نے ریکارڈنگ کی، کس نے ریلیز کی ہے۔ تو اوورآل پھر اس کی بنیاد پر شام کو جو ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں وہاں اشاروں کے ناؤں میں بات ہوتی ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے یہ پوچھ لیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا، جسٹس ثاقب نثار نے ایسی بات کر دی، جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہتے پائے گئے۔ تو ان سب کا اگر آپ ایک اکٹھا کر لیں چیزوں کو اور ایک تجزیہ کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دراصل جو عدلیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے کے جان بچانے کے لیے سامنے آ جاتی ہے، اور جب عدلیہ پھنستی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سامنے آ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر کے پارلیمنٹ جو کہ سپریم ہونی چاہیے، جہاں سے آئین جنم لیتا ہے، جہاں سے سپریم کورٹ نے جنم لیا، جہاں سے پاک فوج کا پورا سیٹ اپ سامنے آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف فوج نہیں ہوتا ہے، اس میں سول بیوروکریسی شامل ہوتی ہے، اس میں فورن اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں لوکل اسٹیبلشمنٹ، تو یہ سارا مل کر عدلیہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر، ایک جوڈیشری کے طور پر کھڑی ہوئی تھی۔ اور لیکن جب سے ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ چلا اور پھر انہیں سزا دی گئی، اس کے بعد اس سے پہلے جسٹس منیر کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بھئی انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی ان کو دوبارہ سے بحال نہیں کیا، اور پھر ڈیریل ہونے کی وجہ سے 10 سال وہ چلی، کہہ لیجئے ایوب خان کی حکومت، اس کے بعد بھٹو آئے، بھٹو کے بعد ضیاء الحق جب دوبارہ آئے تو پھر عدلیہ جو ہے وہ ضیاء الحق کی سپورٹ پر آ کر کھڑی ہوئی، اور اس کو سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس کا اعتراف بھی کیا، اور اب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دوبارہ سے بھی لگ رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور اعجاز سروپ کا نام لکھیں تو آپ کو لمس کے لیے لکھی گئی ان کی ایک تحریر ملے گی، جس کے اندر انہوں نے ایک بحث کی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی جوڈیشل کمیشن کے پیرالل، اور یہ کہا گیا کہ جو ججز کی کمیٹی ہے جب وہ ججوں کو ایلیویٹ کرے گی، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لے کر جائے گی، تو اس کی جو فائنل اپروول ہے وہ ہونے سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر پارلیمنٹ کے ممبران ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر اپنی انپٹ دیں گے، اگر کسی کو وہ مسترد کرتے ہیں تو اس کی ٹینجیبل ریزنز دے کے اسے مسترد کر دیں گے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ایسی ایکسرسائز جب ہوئی تو پھر عدلیہ کے ججز نے، ہم نے یہ دیکھا کہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، اور انہوں نے اور اس میں منیر حسین بھٹی کا ایک کیس ہے، منیر حسین بھٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جس میں وکیل نے جا کر یہ
चैलेंज किया कि पार्लिमानी कमेटी ने किस तरह से जजेस की और चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशंस को सेट असाइड कर दिया और उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि इस जज को नहीं लगाना चाहिए। तो उसके ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे उन्होंने बड़े लंबे चौड़े फ़ैसले लिखे, और जो उसमें सारे पढ़ के समझ आती है उसमें यही समझ आती है कि दरअसल जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनकी बालादस्ती को तस्लीम करने के लिए ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, ना हमारी अदलिया तैयार है। और इसका जो हाइट ऑफ डिलाइट तब देखी गई जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब एलिवेशन की जजेस की लाहौर हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट से, तो जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो उन जजेस की एलिवेशन के ऊपर सीख पा थे और वो इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने हम ख्याल जजेस के साथ मिलकर और फिर वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वहाँ पर जो आप सीधा नाम लेते हैं जनरल फैज़ हमीद वग़ैरह, अदलिया की सपोर्ट पर आ गए और उन्होंने उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ को और इसी तरह से उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे जनाब अशतर औसाफ साहब, इन सब को भी प्रेशराइज़ किया, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया और एलिवेशन ऐसे जजेस की हो गई कि जिसके बाद आज़म ज़ीर तारड़ को रिज़ाइन करना पड़ा। और ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर अब जबकि अदलिया के अंदर जब केसेस लगते हैं, जैसे इमरान ख़ान बात करते हैं तो वो भी इशारा करते हैं फ़ौज की तरफ, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार ने बात की तो वो भी फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे लतीफ़ खोसा जिस वक्त एलिवेटर के अंदर फंस गए थे और वो उस लिफ्ट के अंदर फंस गए थे, बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले जो लान तान की वो एजेंसियों की 90 की दिहाई में भी ऐसा होता था, लेकिन तब जो है ये बहुत मलफूफ तरीके से होता था। तब एजेंसियों की हुकूमत किताब लिखी जाती थी, तब बराह रास्त बात नहीं होती थी, तब बराह रास्त जर्नलों के और जजों के नाम ले लिए जाते थे। और आज जब हम 2000 से 2010 और 2011 से 2020 तक का 2 दिहाइयों का सफ़र 21वीं सदी का पूरा कर चुके हैं, तो हम देखते हैं कि कॉलम्स लिखे जाते हैं, बाजवा डॉक्ट्राइन लिखी जाती है, फिर इसी तरह से ये कंपनी नहीं चलेगी, ऐसे कॉलम्स लिखे जाते हैं जिसके अंदर बराह रास्त फ़ौज और अदलिया के हवाले से बात होती। हम ख्याल जजेस की कितनी बात होती रही है। तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है जो कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर होनी चाहिए, उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदलिया ने गठ जोड़ करके दीवार के साथ लगा दिया है, पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को। और जब आप दीवार से लगाते हैं, जब उन्हें काम नहीं करने देते, जब उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, जब मुंतखब वज़राए आज़म को आप घर भेज देते हैं, तो दरअसल आप आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो बात है कि आज अगर फ़ौज का खुले बंदों नाम लिया जा रहा है, फ़ौजी जर्नलों का और फ़ौजी सरबराहों का ये बातें हो रही, उनके नाम ले लेकर गली मोहल्ले में, थड़ों पर, बाज़ारों में, तो कल को वो वक्त दूर नहीं है जब जजेस के नाम लेकर बातें होंगी। नून लीग तो पहले ही बातें कर रही है, इस PTI को भी बंदयाल, जस्टिस बंदयाल से और उनके हम ख्याल जजेस से गिला था कि आपने रात 12 बजे कोर्ट क्यों लगाई। तो इसलिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारी अदलिया को भी चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का रोल छोड़ दें और पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल कर लें। शुक्रिया।